أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کل مومن و مومنات کے لیے اور تمام مرحوم مرحومات کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وله الملک وله الحمد یحیی ویمیت ویمیت ویحیی وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين لعنهم الله أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا اعزائے گرامی قدر. کل کی گفتگو میں ہم نے اسی آیہ کرامیہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو سبھی کی بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس بات کی پیروی کرتے ہیں جو سب سے بہتر اور افضل بات ہوتی ہے. اور اس عنوان پر کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں بہت سے روایات کو بیان کیا تھا اور برادران اہل سنت کے جو علماء کرام ہیں ان کے اقوال کو بھی آپ کی خدمت بیان کرنے کا شرف حاصل کیا تھا. آج چونکہ اتفاق سے رات 14 اگست کی بھی ہے، کل 14 اگست کا دن بھی ہے اور ہماری یہ دعا ہے کہ جس طریقے سے ملک سے ہم وفاداری کر رہے ہیں اسی طریقے سے حسین کی عزاداری انشاءاللہ ہم کرتے رہیں اور پروردگار ہمیں وفاداری امام حسین اور عزاداری امام حسین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ نظم بڑی مشہور ہے کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. لیکن وہ پرچم جس کے سائے تلے ہم ایک ہیں اور یقیناً انشاءاللہ ہم ایک ہیں، متحد ہیں، وہ پرچم خود پرچم غازی عباس کے سائے تلے ہیں اور خود پرچم غازی عباس جس پرچم کے سائے تلے ہیں وہ پرچم بنجتن پاک ہے.
اور پرچم پنجتن پاک جس پرچم کے سائے تلے ہے وہ پرچم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پرچم ہے۔ پروردگار ان تمام پرچموں کے سائے تلے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پنجتن پاک کے صدقے میں جو یہ ملک ہمیں نصیب ہوا، اور تاریخ بھی اتنی خوبصورت تھی کہ 21 رمضان کی تاریخ تھی، 27 رمضان کی تاریخ تھی کہ جب یہ ملک ہمیں نصیب ہوا تو ایک طرف سے ہمیں 27 رمضان کی تاریخ ملی کہ جو قرآن کے نزول کی تاریخ ہے، دوسری طرف سے ہمیں 14 کی تاریخ ملی جو وارثان قرآن کی تعداد ہے۔ درود پڑھ لیجیے گا محمد و آل محمد۔ تو قرآن اور اہل بیت کے توسط سے اور متمسک رہتے ہوئے انشاءاللہ پروردگار ہمیں زندگی نصیب فرمائے، اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ اس ملک کی طرف جو شر کی نگاہ کرنے والے ہیں ان تک ان کا شر واپس پلٹا دے، اور ہمیں امن و امان کے ساتھ اس وطن پاک کے اندر رہنا نصیب فرمائے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم علمی انداز سے گفتگو کریں اور قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر بات کریں۔ دیکھیں قرآن نے کہا ہے کہ سبھی کی بات سنیں اور جو سب سے بہتر ہو اس بات کی پیروی کریں۔ تو ہم سب سے پہلے خود قرآن ہی کی باتوں کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ قرآن نے خود معیارات کیا دیے ہیں۔ بہت سارے معیارات بہت سارے مقامات پر آئے ہیں۔ انشاءاللہ ہم 4 سے 5 آیات آپ کی خدمت بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہمارے ذہنوں کو بیدار کیا ہے۔ ہم سے خدا خود سوال کر رہا ہے اور ہم سے جواب مانگ رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے رسول ان سے سوال کیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کہیں کسی کے یہاں کوئی ایسا معیار ہے کہ دونوں کو برابر رکھا جائے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو صاحب منبر سلونی ہے اور جس سے زندگی بھر لولا علی کہا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ اور ہے کہ جو باب مدینۃ العلم ہے، اور وہ اور ہے کہ جو علم کا محتاج ہے۔ اور دیکھیں پروردگار عالم نے جو اپنے حبیب کو بھیجا ہے اس میں حبیب نے اپنے زمانے کے 2 لوگوں کے نام رکھ دیے۔ پیغمبر کے زمانے میں ایک وہ تھا کہ جو اسلام کا سب سے زیادہ ساتھ دینے والا ہے، دوسرا وہ ہے جو اسلام کے مقابلے میں کھڑا ہونے والا ہے۔ جس نے اسلام کا سب سے زیادہ ساتھ دیا تھا اس کا نام رکھ دیا باب مدینۃ العلم، اور جس نے اسلام کی راہ میں سب سے زیادہ رکاوٹیں پیدا کی تھی اور دشمنی پیدا کی تھی اس کا نام رکھ دیا ابو جہل۔ اب جہاں جہاں پر آپ کو جہالت دکھائی دے گی وہاں ابو جہل کی وراثت ہوگی، اور جہاں علم دکھائی دے گا وہاں باب مدینۃ العلم کی امامت ہوگی۔ تو یہ معیار خود قرآن کریم نے قائم کیا ہے کہ دیکھو یہ دونوں افراد برابر نہیں ہیں، جاننے والے اور ہیں، نہ جاننے والے اور ہیں۔ خلیفہ ثانی کا دور ہے، ایک یہودی آیا خلیفہ کی خدمت میں، اور بعض روایات کے مطابق پہلے سے اور بعض روایات کے مطابق دوسرے سے سوال کیا کہ میں 3 سوالات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے اس کے جوابات سمجھ میں نہیں آ رہے۔ روایت یہ کہتی ہے پہلا سوال اس کا یہ تھا اما لیس للہ، مجھے کوئی ایسی چیز بتائے جو اللہ کے لیے نہ ہو۔ ساری چیزیں اللہ کے لیے ہے، کوئی ایسی چیز بتائے جو اللہ کے لیے نہ ہو۔ دوسرا سوال کیا وہ اما لیس عند اللہ، اور یہ بتائیں کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ جو اللہ کے پاس نہ ملتی ہو۔ توجہ رکھیے گا، دونوں بہت باریک سوالات ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایک چیز ایسی ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے، ایک چیز وہ ہے کہ جو اللہ کے پاس نہیں ہے۔ تیسرا سوال اور عجیب کیا، اور کوئی ایسی چیز بتائیں کہ جس کی اللہ کو بھی اطلاع نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ تینوں سوالات سننے کے بعد جس طرح سے انسان کا مزاج ہوتا ہے وہی انہوں نے کام کیا۔ انہوں نے کہا کہ ھذا مسائل الزنادقہ، یہ کافروں کی باتیں، یہاں سے دفع ہو جاؤ، دور چلے جاؤ یہاں سے۔ یہاں کوئی اسلام کا سوال ہوتا ہے، کوئی دین کا سوال ہوتا ہے، کوئی شریعت کی بات ہوتی ہے، تم کون سی کافروں کی بات لے کر آئے ہو، تم یہاں سے جاؤ۔ جب وہ شخص جانے لگا تو روایت یہ کہتی ہے کہ ایک صحابی انہیں در علی ابن ابی طالب تک لے کر آئے۔
اور کہنے لگے کہ جو تم نے سوال فلاں سے کیے تھے اب علی سے کرو. دیکھو علی کو ان کے جوابات معلوم ہی نہیں ہیں، انشاءاللہ تمہیں جوابات مل جائیں گے. بعین ہی یہی سوال مولا علی سے بھی اس نے آگاہ کر دیا کہ علی مجھے بتائیے کوئی ایسی چیز بھی ہے جو اللہ کے لیے نہ ہو، کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ کے پاس نہ ہو، اور کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی اللہ کو بھی اطلاع نہ ہو اور علم نہ ہو. میرے مولا نے فرمایا ہاں ایسی چیزیں ہیں. نہ صرف یہ فرمایا کہ ایسی چیزیں ہیں بلکہ وہ فرمایا کہ میں ان کے جوابات قرآن سے دوں گا. اب یہ شخص اور حیران ہو گیا کہ قرآن میں میرے سوالوں کے جوابات موجود ہیں. اور اب پتہ چلتا ہے کہ حافظ قرآن ہونا اور ہوتا ہے وارث قرآن ہونا. یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم. اور کسی نے یہ خوب کہا تھا کہ حافظ تو کائنات میں لاکھوں ملے مگر حافظ تو کائنات میں لاکھوں ملے مگر نیزے پہ جو ہوئی وہ تلاوت نہ مل سکی. اہل بیت وہ ہیں جو قرآن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ملحق ہیں. جہاں اہل بیت دکھائی دیں گے وہیں پر قرآن ہوگا، اور جہاں قرآن ہوگا وہیں پر اہل بیت. تو میرے مولانا نے فرمایا نہ صرف کہ میں اس کے جوابات دوں گا بلکہ قرآن سے جواب دوں گا. اچھا بتائیے پھر کون سی ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کے لیے نہیں ہے؟ میرے مولا نے بیان فرمایا وہ چیز جو اللہ کے لیے سزاوار نہیں ہے وہ اس کا شریک ہے. وہ اس کا شریک ہے جو اس کے لیے نہیں ہے. ہر ایک کے پاس شریک ہے، ہر ایک کے لیے وہ چیز موجود ہے، لیکن اللہ وہ وحدہ لا شریک ہے جس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں. کیا پھر یہ بتائیے کہ اچھا کوئی چیز ایسی ہے کہ جو اللہ کے پاس بھی موجود نہیں ہے؟ کہا ہاں، قرآن نے کہا ہے اللہ کے پاس سب کچھ ہے لیکن خدا کے پاس ظلم نہیں ہے. خدا کے پاس عدل ہے، انصاف ہے، احسان ہے، فضل اور کرم ہے، لیکن خدا کے پاس ظلم ہے. اچھا یہ بتائیے کہ کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ جس کی اطلاع اللہ کو نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں ہے، اور اس کا جواب بھی قرآن میں موجود. اچھا پھر بتائیے. کہا وہ تمہارا یہودی تھا نا، کہنے لگے وہ تمہارا ہی کہنا ہے. تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کا ایک بیٹا عزیر کے نام سے ہے، اور خدا کہتا ہے میرا بیٹا ہے اور مجھے ہی نہیں معلوم کہ میرا کوئی بیٹا بھی ہے. تو خدا کہتا ہے کہ میرے پاس اس بیٹے کا علم نہیں ہے. یہودی آیا تھا یہودی بن کر، جب میرے مولا سے جواب لے کر گیا تو صاحب ایمان بن کر گیا. مل کے درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل تو ایسے صاحب منبر سرودی تھے. کوئی سوال کیا جاتا تھا تو جواب دیا کرتے تھے، اور پھر اپنوں کی مدد کی، غیروں کی مدد کی. دروازہ سبھی کے لیے کھلا ہوتا تھا. اسی لیے تو دوسروں نے کہا لولا علی لولا علی لولا علی. اور دیکھیں انہوں نے اگر کہا تھا لولا علی، آج ہم کہتے ہیں مولا علی. انہوں نے زندگی بھر کہا لولا علی، ہم بھی زندگی بھر کہیں گے مولا علی. لولا علی کا بھی اتفاق سے وہی مطلب ہے کہ جو مولا علی کا ہے. لولا علی کا مطلب ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. مولا علی کا مطلب یہ ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم بھی ہلاک ہو جاتے. اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ تجھ میں اور مجھ میں فرق صرف اتنا سا ہے محسن، تیرا کچھ کچھ ہے علی اور میرا سب کچھ ہے. میرا علی مولا ہے، وہ سب کچھ ہے، تمام فضائل کا مجموعہ ہے. اس لیے دشمن بھی ہوتے تھے وہ بھی آیا کرتے تھے در اہل بیت پر، سوالات کیا کرتے تھے. اور جس طریقے سے ہمارے اہل بیت کا اخلاق ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ دوست ہو یا دشمن ہر ایک تعریف کرتا ہے، اہل بیت کے چاہنے والے کا بھی یہی کردار ہونا چاہیے. دوست ہو یا دشمن ہر ایک ہمارے قریب آنے والا ہو، ہر ایک ہم سے دوستی جوڑنے والا ہو، ہر ایک ہمارے قریب رہنا چاہتا ہو.
تو اہل بیت کے چاہنے والے کو بھی اسی انداز کو اختیار کرنا چاہیے۔ مولائے متقیان کی بے شمار آپ کو واقعات ملیں گی ممبر سلولی کے، لیکن ایک آیت بڑی عجیب ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ آیت بہت طولانی ہے، مختلف موضوعات پر آیت نے گفتگو کی ہے، اور پھر آیت یہ کہتی ہے کہ ہم نے سارا علم محصور کر دیا امام مبین میں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو دو بزرگ ہستیاں، کون سی دو بزرگ ہستیاں؟ جو ہر جگہ پر دکھائی دیتی ہیں، ساتھ ساتھ دکھائی دیتی ہیں، جن کا نام نہ بھی لیا جائے تو پورا تعارف ہو جاتا ہے کہ اس کی بات کی جا رہی ہے۔ وہ آئی نبی اکرم کی خدمت میں، اور بہت اچھی بات ہے کہ نبی سے کسی بھی پریشانی کے اندر سوال کرنا چاہیے۔ اپنے ذہن میں خرافات بیان کر لے، اپنے ذہن کے اندر جوابات لے کر آ جائے، اس سے بہتر ہے کہ نبی کی خدمت میں آ کے سوال کیا جائے۔ کہتے ہیں دو بزرگ ہیں نبی اکرم کی خدمت میں، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہمیں یہ پوری آیت تو سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ ٹکڑا سمجھ میں نہیں آیا کہ خدا نے سارا علم محصور کر دیا ہے امام مبین میں۔ آپ بتائیے امام مبین کون ہے؟ سوال کیا، اچھی بات تھی۔ روایت کہتی ہے کہ سوال کرنے کے بعد خود جواب بھی دینے لگ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اس امام مبین سے مراد تورات ہے نا جس میں خدا نے سارا علم محصور کر دیا؟ نبی نے فرمایا نہیں، اس سے مراد تورات نہیں۔ پھر عرض کرنے لگے کہ اس سے مراد انجیل ہوگا، انجیل میں خدا نے سارا علم محصور کر دیا؟ نبی نے شاہ فرمایا نہیں، اس سے مراد انجیل بھی نہیں۔ اب انہیں یقین ہو گیا، کہنے لگے اس کا مطلب سارا علم جس میں محصور ہے جو امام مبین ہے وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم میں سارا علم خدا نے محصور کر دیا، اور امام مبین ہے قرآن کریم، امام مبین ہی کے اندر سارا علم محصور ہو گیا۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا اس مقام پر کہ یہاں پر امام مبین سے مراد قرآن بھی نہیں ہے۔ اب یہ اپنی ساری کوشش کر چکے تھے کہ یہ امام مبین ہے، یہ امام مبین ہے، یہ امام مبین ہے، سارے آپشنز بیان کر چکے تھے، کوئی آپشن باقی نہیں رہا، لیکن روایت کہتی ہے کہ ایک آپشن آنے والا ہے۔ یہ مسجد کے اندر بیٹھ کے سوالات کر رہے تھے، مسجد کے دروازے سے علی داخل ہوئے، اور جیسے ہی نگاہ مصطفیٰ چہرے مرتضیٰ پر پڑی، فرمانے لگے ہوا ھذا انہ الامام الذی احصى اللہ تبارک و تعالی فیہ علم کل شیء۔ ارے یہی تو وہ امام ہے جس میں خدا نے کائنات کا سارا علم محصور کر دیا۔ کائنات کا سارا علم۔ کبھی کبھار ہم بھی محدود ہو کر اہل بیت کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں سمجھتے ہیں کہ صرف دینی مسائل کا حل اہل بیت سے ملے گا۔ دینی مسائل نہیں، دین محدود ہے، کائنات لا محدود ہے۔ کائنات کا علم چاہیے ہو تو اہل بیت کے در سے ملے گا۔ یعنی اگر علم دین چاہیے تب بھی اہل بیت کے در پر آؤ، علم دنیا چاہیے تب بھی اہل بیت کے در پر آؤ۔ علم ریاضی جاننا چاہتے ہو اہل بیت کے در پر آؤ، علم طب جاننا چاہتے ہو اہل بیت کے در پر آؤ، علم حیات جاننا چاہتے ہو اہل بیت کے در پر آؤ، علم نجوم جاننا چاہتے ہو اہل بیت کے در پر آؤ، علم تفسیر جاننا چاہتے ہو اہل بیت کے در پر آؤ، علم حدیث جاننا چاہتے ہو اہل بیت کے در پر آؤ، علم رجال جاننا چاہتے ہو اہل بیت کے در پر آؤ۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جو مانگنا ہے اسی در سے مانگ اے اکبر، جو مانگنا ہے اسی در سے مانگ اے اکبر، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد۔ کتنے پیار اور محبت سے احترام کے ساتھ جوابات دیا کرتے ہیں۔ تو لوگوں نے دنیا کے مسائل بھی آ کر پوچھے ہیں، مولانا متقیان سے آ کر پوچھے، روایتیں موجود ہیں۔ شیخ مفید نے اس روایت کو کتاب ارشاد میں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ دو لوگ تھے آپس میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھاتے کھاتے ایک تیسرا شخص آ گیا۔ جب تک وہ دو تھے تو سکون سے کھا رہے تھے، وہ تیسرا آ گیا تو کھانا خراب ہو گیا۔ وہ تیسرا آیا، اس نے کہا کہ مجھے بھی کھانا کھلا دو، انہوں نے مجبوراً اسے بھی کھانا کھلایا۔ کھانے میں کچھ اور نہیں تھا، صرف روٹیاں تھیں، پرانا زمانہ ہے، صرف روٹیاں تھیں۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں، دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ جو تیسرا شخص آیا اس نے کہا کہ مجھے بھی روٹی کھلا دو، وہ بھی ساتھ بیٹھ گیا، روٹی اس نے بھی کھا لی۔ جب روٹی کھا کر جانے لگا نا تو کچھ پیسے رکھ کر چلا گیا۔ اچھا، جب تک پیسے نہیں رکھے تھے سکون تھا، جب پیسہ آ گیا دونوں میں جھگڑا شروع ہو گیا۔
اور ہے روایات کے اندر ملتا ہے کہ مال فساد کی جڑ ہے، بھائیوں کو بھائیوں سے جدا کر دیتی ہے، اولاد کو ماں باپ سے جدا کر دیتی ہے، رشتہ داریوں کو توڑ دیتی ہے، دوستی کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر مال صرف مال نہیں ہے، مال کی محبت حقیقت میں توڑتی ہے دوستیوں کو، جو مال سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ یہ جب پیسے رکھ کر گئے، انہوں نے پیسے گنے تو 8 درہم رکھ کے وہ چلا گیا تھا۔ اب جس کی 5 روٹیاں تھیں وہ کہنے لگا کہ 8 میں سے 5 تو آپ مجھے دے دیں، آپ کی 3 روٹیاں تھیں آپ 3 لے لیں۔ جو 3 روٹی والا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، میری 3 روٹیاں تھی ٹھیک ہے، لیکن میں نے بھی اتنا ہی کھلایا جتنا تم نے کھلایا، 4 میرے ہونے چاہیے، 4 تمہارے ہونے چاہیے۔ ہوتا ہے مال آ جائے تو یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ جب دونوں بحث کرنے لگے، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے مسئلے کو حل کروائیں گے، تو جو سب سے عادل، سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، یعنی علی مرتضی علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس جائیں گے، وہ سب سے بہتر فیصلہ کرتے ہیں، ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھیں گے۔ آئے میرے مولا کی خدمت میں، مسئلے کو بیان کیا۔ صرف میرے مولا کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے اور یہ معنویت موجود ہے، جواب نہیں دیا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، بلکہ جواب سے پہلے ایک نصیحت فرمائی۔ فرمانے لگے، دیکھیں دنیا کے ٹیچرز میں اور خدائی ٹیچر کے اندر یہ فرق ہوتا ہے۔ دنیا کے ٹیچر کے پاس لے کر جائیں گے، آپ اپنا مسئلہ، وہ مسئلے کا جواب تو دے دے گا لیکن کوئی نصیحت نہیں کر سکتا۔ جو خدا کا بھیجا ہوا ہوتا ہے وہ نصیحت کرتا ہے، موعظہ کرتا ہے۔ کہنے لگے میرے مولا کہ تم میں اختلاف صرف اتنا ہے کہ ایک 5 درہم مانگ رہا ہے، ایک 3 درہم پہ راضی نہیں ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے 4 درہم دے دو اور خود بھی 4 درہم لے لو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا آپس کا اختلاف صرف 1 درہم کے اوپر ہے۔ تم 3 پر خوش نہیں ہو، 4 چاہتے ہو، وہ 4 پر خوش نہیں ہے، 5 چاہتا ہے، 1 درہم کا اختلاف ہے۔ فرماتے تم 1 درہم کے لیے اپنے سارے معاملات چھوڑ کر مجھ سے فیصلہ کروانے کے لیے آئے ہو؟ کہاں تمہاری عقل ہے؟ اپنے جھگڑوں کے اندر اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، کہاں تمہاری عقل موجود ہے؟ چھوڑ دو ان معاملات کو۔ اگر تم میں سے کوئی قربانی دے دے گا، کچھ ایثار کر دے گا، اسے خدا ثواب اور اجر ہی عطا فرمائے گا، قربانی پیش کرو۔ کہتے نہیں مولا اب آ گئے آپ کے پاس تو فیصلہ کروائیں گے، بتائیے کہ میرا کتنا حق بنتا ہے، میرے دوست کا کتنا حق بنتا ہے۔ اچھا جو 3 درہم والا تھا وہ زیادہ شور کر رہا تھا کہ میرے 4 درہم بنتے ہیں، آپ مجھے بتائیے میرے 4 بنتے ہیں یا 3 بنتے ہیں۔ امام نے شاہ فرمایا یاد رکھ، اگر میں نے تیرے لیے فیصلہ کر دیا تو ہو سکتا ہے تجھے گھاٹا ہو جائے، اس لیے ابھی جو یہ تجھے دے رہا ہے اسی پر خوش اور چلا جا۔ کہتا نہیں مولا آپ فیصلہ فرمائیے، جو آپ کا فیصلہ ہو میں قبول کروں گا۔ اب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ 4 نہیں ملیں گے تو 3 ہی ملیں گے۔ میرے مولا نے فرمایا اگر تو اس پر راضی ہے کہ میں فیصلہ کروں تو اب سن، کہ تمہارے پاس روٹیاں کتنی تھیں؟ کہا 8 روٹیاں تھیں۔ کیا کتنے لوگوں نے مل کر کھایا؟ کہا 3 لوگوں نے مل کر کھایا۔ امام نے فرمایا ہر روٹی کو 3 حصوں میں تقسیم کرو۔ ہر روٹی کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، 8 روٹیوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، یعنی 8 کو آپ 3 سے ملٹیپلائی کریں تو کتنا جواب آئے گا؟ 24۔ ماشاءاللہ۔ کہ تیرے پاس 3 روٹیاں تھیں، تیری 3 روٹیوں کے بھی 3 ٹکڑے کیے جائے تو تیرے کتنے ٹکڑے بنیں گے؟ 9 ٹکڑے بنیں گے۔ کیا تیرے دوست کی 5 روٹیاں تھیں، اس کے بھی 3 ٹکڑے کیے جائے، اس کے کتنے بنیں گے؟ 15 ٹکڑے۔ کہا تیرے 9 ٹکڑے، تیرے دوست کے 15 ٹکڑے، ملا کر یہ 24 ٹکڑے بنتے ہیں۔ فرض کر کہ جتنے ٹکڑے بنے ہیں 24 کے 24 تم تینوں نے برابر سے کھائے ہیں۔ تھوڑا سا ساتھ دیجئے گا، 24 ٹکڑوں میں تم نے برابر سے کھائے ہوں تو 24 کو پھر 3 میں ڈیوائیڈ کر دیجئے، کتنے بنیں گے؟ 8 بنیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تو نے بھی 8 ٹکڑے کھائے، اس نے بھی 8 ٹکڑے کھائے، تیرے دوست نے بھی 8 ٹکڑے کھائے، 24 کے 8 ٹکڑے کر دیے گئے، تم نے اپنے اپنے 8 ٹکڑے کھا لیے۔ امام نے فرمایا یہ بتا تو کتنے ٹکڑے لے کر گیا تھا؟ تیری 3 روٹیاں تھی، تیرے کتنے ٹکڑے بنے تھے؟ 9 ٹکڑے بنے تھے، 9 میں سے 8 تو نے خود کھا لیے۔ تیری 3 روٹیاں
تھی 3 کہ اگر 3 ٹکڑے کیے جائے تو 9 بنتے ہیں، 9 میں سے 8 تو تو نے اپنے کھا لیے، 1 ٹکڑا بچا۔ کہا کہ ہاں مولا آپ نے صحیح کہا، میرا 1 ٹکڑا بچا۔ کہا جو میرے دوست تھا اس کا کیا ہوا؟ کہا اس کے 15 ٹکڑے تھے، اس سے بھی فرض کر 8 ہی ٹکڑے کھائے، تم نے سب نے برابر سے کھایا ہے۔ کہا 15 میں سے 8 اگر کھا لیے تو کتنے بچے؟ کہا 7 بچے۔ کہ جو 8 درہم وہ چھوڑ کر گیا تھا اس میں سے صرف تیرا 1 درہم ہے، باقی 7 درہم تیرے دوست ہیں۔ محمد والے محمد صلوات۔ صرف دین کے مسائل کو مولا حل کرنا نہیں جانتے ہیں، دنیا کی مشکلات کو بھی مولا حل کرنا جانتے ہیں۔ اسی لیے میرے مولا کو زیب دیتا ہے کہ دنیا پر حکومت کریں، خلافت زیب دیتا ہے میرے مولا کو، سیاست زیب دیتا ہے میرے مولا کو، اور سیاست علی اور ہے اور باقی لوگوں کی سیاست اور ہے۔ میرے مولا کی سیاست اور میرے مولا کی حکومت وہ ہے جو عدل اور انصاف کے مطابق، 1 درہم کی بھی لین دین کے اندر میرے مولا نا انصافی نہیں کرتے۔ اور مجھے یہ بھی کہنے دیجئے کہ اب ہم جس دور کے اندر موجود ہیں وہ غیبت امام کا دور ہے، اور جس امام کا ہم انتظار کر رہے ہیں اس کے بارے میں جملہ یہ روایت کا کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئ الظلم وجورا۔ میرا زمانے کا امام جب ظہور فرمائے گا تو دنیا کو ایسے ہی عدل اور انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی۔ تو جب وہ عدل فرمائیں گے تو اسی طرح کا عدل ہوگا جیسے مولا علی نے فرمایا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اپنا زیادہ حق لینے کے لیے چلا جائے اور جب حق لینے کے لیے پہنچے تو پتہ چلے جتنا وہ لینے کے لیے گیا تھا اتنا بھی نہیں ملا۔ اس لیے مولا آئیں گے تو عدل اور انصاف کی حکومت قائم کریں۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ جب وہ آئیں گے تو ہم کو بھی زیارت ہوگی، جب وہ آئیں گے تو ہم کو بھی زیارت ہوگی، اٹھ کے قبروں سے بھی آنے کی اجازت ہوگی، اٹھ کے قبروں سے بھی آنے کی اجازت ہوگی، ہوں گے عیسیٰ بھی مگر آپ پڑھائیں گے نماز، ہوں گے عیسیٰ بھی مگر آپ پڑھائیں گے نماز، 2 قدم آگے نبوت سے امامت ہوگی۔ یا علی یا علی اللہ تو میرے مولا وہ ہیں کہ جو علم دین بھی رکھتے ہیں، علم دنیا بھی رکھتے ہیں، ہر مسئلہ پوچھو تو علی بن ابی طالب سے معلوم کرو۔ پھر اسی طریقے سے آپ قرآن کریم کی اور معیارات کو دیکھیں، صرف علم کی بات نہیں ہے کہ عالم اور جاہل یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور بھی معیارات قرآن کریم نے دیے ہیں، اور یہ ہمیں فکر دی ہے کہ دیکھو باتیں سب کی سنو لیکن جو بات سب سے بہترین ہو اس کی پیروی کرو۔ دوسرا معیار جو قرآن کریم نے دیا ہے وہ کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے کہ قل هل يستوي الاعمى والبصير، اے رسول سے سوال کیجئے کہ جو نابینا ہے اور جو بینا ہے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ ہے جو دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے راستہ، اس کو دکھائی دے رہا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو راستے کو جانتا نہیں ہے۔ تم کس کے پیچھے جاؤ گے؟ جو راستے کو دیکھ رہا ہے۔ میرے مولا نے جب منبر پر تشریف لائے تو فرمایا میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے پر جاؤں۔ جس کی نگاہ اتنی دور ہو اس کے پیچھے چلنا چاہیے، یا جو دنیا کو بھی نہیں دیکھ پا رہا ہو اس کے پیچھے چلنا چاہیے۔ پھر آگے قرآن کریم نے ایک اور معیار دیا اسی آیت کے ساتھ ساتھ ہی، ارشاد ہوتا ہے قل هل يستوي الظلمات والنور، ظاہر یہ جملے ارشاد ہوتا ہے کہ کیا ظلمات، تاریکیاں، اندھیرے کیا نور کی برابری کر سکتے ہیں؟ نور روشنی، اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دیتا، اندھیرا ضلالت ہے، گمراہی ہے، نور روشنی۔ اور عجیب تعبیر ہے قرآن کریم کی، تھوڑا سا توجہ کا میں طالب ہوں۔ دیکھیے یہ نہیں کہا کہ ام تستوی الظلمات والانوار، انوار کا لفظ نہیں ہے، یہ لفظ ہے ام تستوی الظلمات والنور۔ نور اور انوار میں فرق کیا ہے؟ نور کہا جاتا ہے ایک کو اور انوار کہا جاتا ہے زیادہ کو۔ یہ نہیں کہا کہ بہت سارے ظلمات، بہت سارے انوار کا کیا مقابلہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہا،
بلکہ یہ کہا کہ بہت سارے ظلمت اور اندھیرے کیا ایک نور کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نور ایک ہے، نور ایک ہے، ظلمات زیادہ ہیں۔ کیا مطلب؟ علماء عرفان نے بیان کیا ہے کہ آپ کو حق کا راستہ ہمیشہ ایک دکھائی دے گا، جو جو اس سے دور ہو سب کے سب ظلمات۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جب نور کو مانتے ہیں تو ہم تو 12 انوار کو ماننے والے ہیں، ہم تو 14 انوار کو ماننے والے ہیں، تو پھر یہ 14 کے 14 انوار کا ذکر کیوں نہیں آیا، صرف ایک نور کا ذکر کیوں آیا؟ اس کا جواب بھی نبی اکرم نے دیا، فرمانے لگے دکھنے میں تو علی اور نبی الگ الگ ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے۔ یا علی یا علی یا علی مدد یہ نہیں فرمایا انوار، خدا بھی دیکھ رہا ہے۔ کتنا پریسائز اور ایکوریٹ لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے کہ بہت سارے انوار کے پیچھے نہیں جانا ہے، ایک ہی نور ہے جس کے ٹکڑے مختلف ہیں۔ علی کبھی اس ٹکڑے کے اندر ہے، کبھی حسن مجتبیٰ اس ٹکڑے کے اندر ہے، کبھی حسین سید الشہداء اس ٹکڑے کے اندر ہے۔ یہ سب اسی ایک نور کے ٹکڑے ہیں۔ اور یہ بھی روایت کا جملہ یہ ہے، خود ائمہ نے اپنے بارے میں فرمانے لگے کہ کلنا نور واحد، ہم سب کے سب ایک ہی نور ہیں۔ اسی لیے فرمایا تھا کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا ماشاءاللہ اتنے بیدار ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ ایک اور فقرہ بھی آپ کی خبر کروں۔ ہم کربلا جاتے ہیں تو ایک جملہ زیارت کے اندر کہتے ہیں، وہی جملہ ہم نجف جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں، وہی جملہ ہم مشہد جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں، وہی جملہ کاظمین میں کہتے ہیں، وہی جملہ سامرہ میں کہتے ہیں۔ ایک جملہ ایسا ہے زیارت کا جو آپ کو ہر زیارت نامے میں نظر آئے گا، چاہے آپ کسی بھی امام کے روزے پر چلے جائیں، آپ کو کونیت بدلتی ہوئی نظر آئے گی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم امیر المومنین، السلام علیکم حسن ابن علی، آپ کو الفاظ نام کونیت بدلتی ہوئی نظر آئیں گی، لیکن یہ جملہ وہ ہے جو ہر امام کی زیارت میں، وہ کون سا جملہ ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں امام کے روزے پر پہنچ کر، السلام علیکہ یا نور اللہ فی ظلمات الارض، اے میرا وہ امام جس پر میرا سلام ہو جو اللہ کا نور ہے زمین کی تاریکیوں کے۔ ساری زمین تاریک ہے، اگر نور ہے تو آپ کا نور ہے، نور اللہ یاسین۔ اور پھر عجیب بات یہ جو نور اللہ کا لفظ ہے یہی قرآن میں بھی استعمال ہوا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے نور کو اپنی پھوکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، لیکن پروردگار کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کی شعاعوں کو منتشر کر کے رہے گا، چاہے یہ بات کافروں کو کتنی ناگوار کیوں ہو۔ سارے بنی امیہ آئے، سارے بنی عباس آئے، بڑی بڑی حکومتیں رہی، سب کی کوشش رہی کہ نور اہل بیت کو بجھا دیا جائے، سب مٹ گئے ہیں، نور اہل بیت اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ روشن، سب ختم ہو گئے، نور اہل بیت باقی، اور سب کی کوششوں کو قرآن نے ایک پھوک سے تعبیر کیا ہے۔ خدا کی قدرت کے مقابلے میں تمہاری ساری کوششیں پھوک کے برابر، تم پھوک سے کیا کر سکتے ہو؟ ہم وہاں سے سیلاب جاری کر رہے ہیں، ہم وہاں سے انوار جاری کر رہے ہیں۔ پھر قرآن نے یہ بیان فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہیے بات کافروں کو سزا ناگوار کیوں نہ گزرے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نور خدا کے مقابلے پر آیا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ درود پڑھ دیجئے محمد وآلہ۔ تو
قرآن نے ایک یہ معیار دیا ہے کہ دیکھو ظلمات کبھی بھی نور کی برابری نہیں کر سکتی. ایک اور معیار بھی قرآن نے دیا ہے. اگر ساتھ ساتھ ہیں تو سفر آسانی سے گزرے گا. ارشاد ہوتا ہے کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. جو جہنم میں جلائے جانے والے ہیں وہ جنت میں جانے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے. بات بہت عقل میں آنے والی ہے کہ جنتی جہنمی کے برابر نہیں ہو سکتے. جہنمی جہنمی، جنتی جنتی ہے. تو جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جہنمی جنتیوں کے برابر نہیں ہو سکتے، تو جو جنت کے سردار ہوں، ان کی برابری کون کر سکتا ہے؟ وہ جو جوانان جنت کے سردار ہوں. اور یہ روایت کا جملہ سائے ستہ کے اندر موجود ہے، جا کر دیکھیے گا. سائے ستہ کا جملہ یہ کہ نبی اکرم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، یہ نہیں فرمایا تھا. بلکہ اس کے بعد ایک اور جملہ بھی شاہ فرمایا تھا. فرمایا تھا وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا. حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، لیکن ان کے بابا جان ان دونوں سے افضل ہیں. جب تم حسنین کریمین کی برابری نہیں کر سکتے تو ان کے بابا جان کی برابری کیا کرو. یہ سارے قرآنی معیارات ہیں، قرآن کے اندر آیتیں موجود ہیں. یہ برابر نہیں ہو سکتے. برابر نہیں ہو سکتے کہ کیا مطلب ہے؟ کہ جو تم احترام انہیں دے رہے ہو انہیں نہیں دینا، جس مسند پر انہیں بٹھا رہے ہو انہیں نہ بٹھانا، جس طرح سے ان کی بیعت کر رہے ہو ان کی بیعت نہ کرنا، جس طرح سے ان کو مقام و مرتبہ دے رہے ہو ان کو نہ دینا. خود انسان سمجھ جاتا ہے کہ برابر نہیں ہے یہ دونوں. ایک اور معیار بھی ہے جو آپ کو یقیناً یاد ہوگا، چونکہ دعائے کمیل میں یہ آیت موجود ہے. وہ کیا معیار ہے؟ دعائے کمیل کے اندر میرے مولا نے اس آیت کو کوٹ کیا ہے. فرماتے ہیں افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. کیا مؤمن کی برابری کوئی فاسق کر سکتا ہے؟ کہنے دیجئے جب مؤمن کی برابری فاسق نہیں کر سکتا تو کیا فاسق امیر المومنین کی برابری کر سکتا؟ جب صاحب ایمان کی برابری فاسق نہیں کر سکتا تو کل ایمان کی برابری کیا کر سکتا؟ اور محمد والے محمد بلند تر سلوات اللہ صلی اللہ علیہ محمد والے. اگر بیدار ہیں تو ایک اور آیت بھی آپ کی خدمت پیش کروں. یہ بھی قرآن نے کہا ہے کہ قل لا یستوی الخبیث والطیب. خبیث کبھی طیب کی برابری نہیں کر سکتا. جو ناپاک ہے وہ ناپاک ہے، جو پاک ہے وہ پاک ہے. جب عام پاک افراد کی برابری ناپاک نہیں کر سکتے تو جن کی شان میں آئے تطہیر اتری. جو نہ صرف یہ کہ پاک ہو بلکہ جو ان کے ساتھ جڑ جائے ان کو بھی پاک کرنے والی ہو، تو کیا ان کی برابری کوئی ناپاک کر سکتا ہے؟ درود پڑھ دیجئے گا محمد والا. اچھا، یہ روایت سنن ترمذی کے اندر موجود ہے. جناب ام المومنین یہ فرماتی ہیں، اور کون سی ہیں وہ آپ خود جانتے ہیں کیونکہ روایت ترمذی کے اندر ہے. سائے ستہ کے اندر ایک معتبر کتاب سنن ترمذی. کہتی ہیں کہ جب مباہلہ کا واقعہ ہو گیا تو مباہلہ کے واقعے کے بعد جب پنجتن پاک لوٹے ہیں مدینہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی اکرم نے اپنی ابا کو لیا. اب وہ اپنے اعتبار سے روایت کو بیان کریں. کہا نبی اکرم نے اپنی ابا کو لیا. اس ابا کے بارے میں بیان کیا کہ وہ ابا ایسی تھی جو سیاہ رنگ کی تھی اور وہ خدار تھی، اس کے اوپر لائنیں موجود تھی، خدار تھی. اس ابا کو زیب تن کیا اور پھر تشریف لے گئے اور ابا کے ہی سائے میں حسن مشتبہ تشریف لائے، حسین سید الشہداء تشریف لائے، حضرت زہرا تشریف لائے اور مولا علی تشریف لائے. جب یہ چاروں حیثیت تشریف لائی تو پھر آیت تطہیر نازل ہوئی.
اور پھر نبی نے شاہ فرمایا اللہم ہاؤلائی اہلی. یہ سنن ترمذی کے جملے ہیں. بیوی یہ کہہ رہی ہیں کہ جب چادر کے ہزار میں لے لیا تو نبی نے شاہ فرمایا پروردگارہ گواہ رہنا یہ میرے اہل بیت ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چادر کے اندر آ گیا وہ اہل بیت ہے، جو باہر رہ گیا وہ باہر ہی رہ گیا. میں کہوں گا بہت شکریہ ہے بی بی کہ آپ نے اس روایت کو بیان کیا، لیکن درخواست آپ سے صرف اتنی تھی کہ جو آپ نے اتنے ابا کے فضائل کو بیان کیا کہ ابا سیاہ رنگ کی تھی، خدار تھی، کاش آپ آل ابا کے بارے میں کچھ بیان کرتے کہ آل ابا کس کیفیت کے ساتھ داخل ہوئے، کیسے انہوں نے سلام کیا، کیا جواب سلام ملا، کیا واقعہ پیش آیا، پوری تفصیل بھی بیان کرتی. چلیں اگر آپ تفصیل بیان نہیں کرتی تو ہم نے بھی طے کیا ہے کہ اپنی ہر مجلس کا آغاز اسی ابا اور آل ابا کے واقعے سے کریں گے. ہماری مجلسیں شروع نہیں ہوگی جب تک کہ حدیث قصہ کی تلاوت نہیں کی جائے. عظمت شہزادی کونین بلند تر صلوات. بہت سے معیارات قرآن میں موجود ہیں. قرآن صرف تیزی سے پڑھنے کا نام نہیں ہے، رک کر سوچنے اور سمجھنے کا نام ہے. تو تھوڑا سا ٹھہر کر دیکھیے تو صحیح. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ ہستیاں برابر نہیں ہیں. جب برابر کہنے سے قرآن منع کر رہا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ علی سے افضل کوئی اور ہو؟ کوئی علی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. افضل تو بہت دور کی بات ہے. تھوڑا سا تفکر کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور آیت میں قرآن کریم میں موجود ہے اور دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں، میں اسی آیت پر بات کو مکمل کر دوں گا. ارشاد ہوتا ہے وضاحت کے ساتھ کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دو گروہ برابر نہیں ہیں. کون سے دو گروہ؟ ایک گروہ وہ ہے کہ جس نے فتح مکہ، بعض مفسرین نے لکھا ہے فتح حدیبیہ، یعنی سن 7 ہجری کا واقعہ ہے یا 8 ہجری کا واقعہ. ہم فتح مکہ مان لیتے ہیں کہ جو متفقن علیہ ہے. وہ گروہ کہ جس نے فتح مکہ سے پہلے انفاق کیا ہے اور جہاد کیا ہے، اس گروہ کی برابری وہ گروہ نہیں کر سکتا جس نے فتح مکہ کے بعد انفاق کیا اور فتح مکہ کے بعد جہاد کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنا بھی قرآن دیکھنا چاہتا ہے کہ کس نے کتنے وقت کے اندر اور پہلے قربانی پیش کی. جو پہلے قربانی دینے والا ہے اس کا مقام اور ہے، جو بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے والا ہے قربانی دینے والا ہے اس کا مقام اور ہے. ٹھیک ہے وہ بھی نیک ہوگا، وہ بھی شریف ہوگا اگر وہ رائے خدا میں اخلاص کے ساتھ کام کر رہا ہے. لیکن وہ کہ جس نے پہلے قربانی دی ہے، پہلے اپنی جان نشاور کی، اس کا مقام اور ہے. مجھے ظاہری طور پر حضرت خدیجہ طاہرہ کے بارے میں کہیں پر بھی اہل سنت کتابوں کے اندر نام نہیں ملا، لیکن یہ قرآن کی آیت ضرور ملی. اگر تم روایتوں سے نام ہٹا دو گے تو قرآن کی آیت بولے گی کہ تم سب نے بعد میں رائے خدا میں انفاق کیا تھا. فاطمہ زہرا کی ماں وہ تھی کہ جس نے سب سے پہلے رائے خدا میں انفاق کیا. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے ساری بیویاں محترم ہیں، لیکن جو مقام ام المومنین جناب خدیجہ طاہرہ کا ہے وہ مقام کسی. قرآن نے یہ ہمیں اسٹینڈرڈ دے دیا ہے، وہ مقام کہ جو فتح مکہ سے پہلے والوں کو حاصل ہے وہ بعد والوں کو حاصل ہے. اور ہم خود صرف کیوں حضرت زہرا کی ماں کا ذکر کریں، علی کے بابا بھی وہ ہیں کہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا. علی کے بابا تھے جو اس وقت اپنی جان محمد مصطفیٰ کو قربان کر رہے. انہوں نے پہلے قربانیاں دی ہیں. ٹھیک ہے، قرآن کریم کی ایک اور آیت بھی سنیے گا پھر میں نتیجہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا.
قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ کنتم ازواجا ثلاثا، تم 3 گروہ میں تقسیم ہوئے ہو. فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، جو رائٹ ہینڈ والے ہیں، سیدھے ہاتھ والے، ان کا کیا کہنا ہے، وہ تو سیدھے ہاتھ والے. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، جو بائیں ہاتھ والے ہیں وہ تو بڑے بدبخت ہیں، وہ بائیں ہاتھ والے ہیں. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، اور جو سبقت اختیار کرنے والے ہیں وہ تو سبقت ہی اختیار کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے مقرب ہیں. یہ پوری قرآن کی آیت ہے جو میں نے آپ کے حوالے کر دی. ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے، مجھے بتائیے کہ اگر ہم جنت و جہنم کے حساب سے لوگوں کو تقسیم کریں گے تو 2 گروہ بنیں گے یا 3 گروہ بنیں گے؟ 2 ہی گروہ بنیں گے، یا آدمی جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا. لیکن قرآن کی آیت ہے یہ، کنتم ازواجا ثلاثا، تم 2 گروہ نہیں ہو، 3 گروہ. تو تیسرا گروہ کون سا ہے؟ جو نہ جنتی ہے نہ جہنمی ہے، وہ تیسرا گروہ کون سا ہے؟ قرآن نے کہا تیسرا گروہ وہ ہے جو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے. یہ جنت کے باشندے نہیں ہیں بلکہ یہ جنت کے سردار ہیں. تو جنتی ہونا اور ہے، جنت کے سردار ہونا اور ہے. یہ قرآن کی آیت ہم سب کو دعوت فکر دے رہی ہے کہ دیکھو تیسرے گروہ کو تلاش کرو جو جنت اور جہنم سے ورا ہے، مافوق ہیں، ان کی ہستیاں جنت اور جہنم سے بالا تر ہیں. ٹھیک ہے، اس آیت کے اندر بھی فرمایا وہ جو تیسرا گروہ اس کی شان کیا ہے، والسابقون السابقون، یہ سبقت اختیار کرنے والے ہیں. ابھی جو آیت پڑھی تھی اس میں کیا بیان فرمایا، فتح مکہ سے پہلے وہ انفاق کرنے والے تھے، فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے تھے. اس کا مطلب یہ ہو کہ قرآن نے سبقت کو ترجیح دی ہے. جو جتنا جلدی کام کرتا ہے، جو جتنا پہلے کام انجام دیتا ہے، جو جتنا وقت پر کام انجام دیتا ہے، اس کا مقام زیادہ ہوتا ہے دیر سے کام کرنے والے کے مقابلے میں. اب مجھے بتائیے کہ جب پیغمبر نے اسلام کی دعوت دی ہے تو سب سے پہلے کون تھا کہ جس نے دعوت ایمان کو قبول کیا؟ سب سے پہلے کون تھا کہ جب نماز نبی پڑھا رہے تھے تو کوئی ہستی نماز پڑھ رہی تھی؟ جب قرآن نے اتنا حساب کتاب رکھا ہے کہ اس سال سے پہلے کرنے والا کون تھا، اس سال کے بعد کرنے والا وہ کون تھا، تو جو سب سے پہلا سال تھا نبی اکرم کا، اس موقع پر اگر کسی علی نے مدد کی ہو تو پھر اس کا مقام کیا ہوگا؟ جب ہم اس فضیلت کو بیان کرتے ہیں، اگر ہے میرے ساتھ تو ایک اعتراض اور اس کا جواب. انہوں نے کہا کہ صحیح ہم بھی مانتے ہیں کہ علی مرتضیٰ تھے جو سب سے پہلے ایمان کا اظہار کرنے والے تھے، ایمان لانے والے تھے ان کے مطابق. لیکن علی اس وقت نابالغ تھے. سنا ہے کہ علی نابالغ تھے، بچے تھے، 10 برس کے تھے. 10 برس کے ایمان لانے کا کیا فائدہ ہے؟ جب کوئی بالغ ہو جائے پھر ایمان کا اظہار کرے سمجھداری کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ، تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں وہ سوچ سمجھ کر ایمان لایا ہے، کسی کی تقلید کے اندر ایمان نہیں لایا. ٹھیک ہے، یہ اعتراض انہوں نے کر دیا. اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بچپن میں ایمان لے کر آئے اس کے ایمان پر تعریف نہیں ہے، جو بڑھاپے میں ایمان لے کر آئے اس کے ایمان پر واہ واہ ہے. چلیں اگر آپ نے یہ معیار بنایا ہے تو ٹھیک ہے، ہم یہی معیار مان لیتے ہیں. ایک عالم نے اس کا جواب دیا، کیا خوبصورت جواب. کہا کہ جب علی ایمان لے کر آئے تھے تو انہیں پتہ کیسے چلا کہ ابھی ایمان کا اعلان کرنا ہے؟ کہ نبی نے فرمایا کہ اے علی ایمان لے کر آ جاؤ. سبھی سے فرمایا تھا ایمان لے کر آ جاؤ، میں کلمہ توحید لے کر آیا ہوں، میں اسلام لے کر آیا ہوں، میرے دین میں داخل ہو جاؤ، میری شریعت کو قبول کرنے لگو. نبی نے فرمایا تھا تو علی نے تسلیم کر لیا. عالم دین نے یہ جواب دیا. کہنے لگے کہ پھر علی کے ایمان لانے پر تعجب نہ کرو، علی کے ایمان لانے پر اعتراض نہ کرو، علی کے ایمان لانے پر اشکال نہ کرو. ارے نبی کی عقل پر تم سوال کرو کہ جب نبی جانتے تھے یہ نابالغ ہے تو دعوت ایمان کیوں دی؟
یہ سوال علی کے اوپر نہیں بنتا کہ علی نے ایمان کا جواب کیوں دیا، سوال تو نبی کے اوپر بنتا ہے کہ جب آپ جانتے ہیں کہ علی نابالغ ہیں، جب علی بچے ہیں، تو پھر ان کے سامنے دعوت ایمان کیوں پیش کی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی خود جانتے تھے دنیا کے بچے اور ہیں، علی اور ہیں۔ محمد والے محمد بلند سلوات اللہ اور یہ بچے تو وہ ہیں خود مولا کے بچوں کو نابالغی کی بظاہر عمر کے اندر جنت کی سرداری ملی ہے۔ تو نبی بتانا چاہ رہے ہیں دنیا جہاں کے بچے اور ہوتے ہیں، جو اہل بیت کے گھرانے کے بچے ہوں وہ بڑوں بڑوں سے بڑے ہوتے ہیں۔ بس عزیزو، میں نے آپ کو بہت زحمت دی اور آپ نے بڑے بھرپور طریقے سے ہمارے آرائش کو سماعت فرمایا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین کے، اور اسی محبت کے ساتھ پروردگار جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ ہماری نسلوں کے اندر محبت اہل بیت کو پروردگار منتقل فرمائے۔ پروردگار انشاءاللہ جہاں ہم رہیں، چاہے اس زمانے میں، اس مکان کے اندر، یا کسی اور زمانے میں کسی اور مکان کے اندر، ہمیں صرف ذکر اہل بیت کرنے کی پروردگار۔ اہل بیت جتنا بڑا مقام رکھتے تھے انہیں وہ مقام نہیں دیا گیا۔ مولا سید سجاد کی شکایت کا جملہ یہ ہے، جنہوں نے کبھی کوئی اپنے مصائب کا ذکر نہیں کیا، لیکن وہ یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں مدینہ میں پہنچنے کے بعد کہ ہمارے جد رسول اکرم نے جتنا ہم سے محبت کرنے کا کہا تھا نا، اگر محبت کے بجائے دشمنی کہنے کا کرتے کہ ان سے دشمنی رکھو، تو دشمنی کا سننے کے بعد جو وہ ظلم کر سکتے تھے وہ محبت کا سننے کے بعد کر لیا۔ پیغمبر نے فرمایا تھا دوستی رکھو، ان سے محبت رکھو۔ وہ ظلم ڈھائے آئے کہ اگر پیغمبر فرماتے ان سے نفرت کرو، ان سے دشمنی رکھتے، اس سے زیادہ ظلم نہیں کر سکتے تھے۔ ہائے مولا سید سجاد، مولا سید سجاد کے لیے عاشور کے دن مر جانا آسان تھا، جینا مشکل ہے۔ یہ میں نے جملہ کیوں کہا ہے؟ ہم زیارت ناہیہ کے اندر ایک جملہ پڑھتے ہیں جو زمانے کے امام کا جملہ ہے کہ میں صبح و شام اے جد مظلوم آپ پر روؤں گا، اتنا روؤں گا کہ آنکھوں سے خون نکلنے لگے گا۔ ایک عالم دین تھے جن کا نام تھا ملا سلطان علی، انہیں خواب میں مولا امام زمانے کی زیارت ہوئی۔ سوال کیا، اے مولا یہ بتائیے وہ کون سی مصیبت ہے جس پر آپ خون کے آنسو رو رہے ہیں؟ امام خاموش رہے، عرض کرنے لگا کہ مولا کیا علی اکبر کی مصیبت ہے؟ امام نے فرمایا نہیں، وہ مصیبت اتنی بڑی ہے کہ اگر اکبر زندہ ہوتے اور وہ منظر دیکھتے تو اکبر خود خون کے آنسو روتے۔ کہنے لگے کہ پھر کیا وہ غازی عباس کی مصیبت ہے؟ کہا نہیں، اگر عباس بھی اس وقت زندہ ہوتے تو خود حضرت عباس بھی خون کے آنسو ہوتے۔ آج کہنے لگے کیا پھر وہ مولا حسین کی مصیبت ہے کہ مولا امام حسین پر جو مصیبت آئی ہے حضرت عباس دیکھ لیتے تو خون کے آنسو ہوتے؟ کہا نہیں، اگر خود حسین اس مصیبت کے وقت زندہ ہوتے تو وہ خون کے آنسو ہوتے۔ کہنے لگا پھر مولا حسین کی مصیبت کے بعد کون سی مصیبت ہے؟ کہنے لگے زمانے کے امام فرمانے لگے وہ میری پھوپھی کی قید و بند کی صحبتیں ہیں، وہ میری پھوپھی زینب کبریٰ کے بے مخرج چادر ہونے کی مصیبت ہے۔ اگر علی اکبر زندہ ہوتے تو خون کے آنسو ہوتے، حضرت عباس زندہ ہوتے تو خون کے آنسو ہوتے، مولا حسین زندہ ہوتے تو خون کے آنسو ہوتے۔ اب سمجھ میں آیا کس جگر کے ساتھ سید سجاد نے برداشت۔ مولا سید سجاد اسی لیے تو 40 سال تک گریہ کرتے رہے، اور ایسا گریہ کرتے ہیں، میں نے روایت دیکھ کر آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں۔ ایک شخص مدینے کی گلی سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ پرنالے کا پانی گر رہا ہے، اپنے دامن کو بچایا اور جانے لگا۔ کسی نے کہا یہ جو پانی کو دیکھ رہا ہے یہ پانی نہیں ہے، یہ آنسو ہے سید سجاد۔ یقین نہیں آیا اس شخص کو، وہ باقاعدہ اوپر مکان پر گیا، اور مکان کی جب چھت پر چڑھا تو کیا دیکھا کہ مولا وضو فرما رہے اور روتے جا رہے۔
کہنے لگا مولا یہ کون سا وقت ہے گریہ کرنے کا؟ کہا یہی پانی تھا جو میرے بابا پر 3 دن تک بن گیا۔ آج ہم اتنے خوش قسمت ہیں، مجلس کے لیے ماحول موجود ہے، ذاکر مسائل پڑھنے کے لیے موجود ہے، گریہ کرنے والے موجود ہیں، لیکن سید سجاد وہ ہوتے تھے کوئی ذاکر نہیں ہوتا تھا، پانی کو دیکھتے تھے اور روتے تھے۔ جب دسترخوان بچھایا جاتا تھا تو افطار کے وقت رویا کرتے تھے۔ اور مدینہ میں ایک مسافر آیا، کہنے لگا میں یہاں پر بہت غریب الوطن ہوں، میرا یہاں پر کوئی سہارا نہیں ہے۔ مولا سید سجاد اس کے پاس موجود تھے، آ کر کہتے تو بڑا غریب ہے، بڑا پردیسی ہے، لیکن مجھے ایک سوال کا جواب دے دے، خدا نہ کرے تجھے یہاں موت آ جائے، یہ بتا اگر تو یہاں پردیس میں مرے گا تجھے یہاں کے لوگ غسل و کفن دیں گے، تجھے یہاں پر دفنائیں گے؟ کہتے کیسے نہیں دفنائیں گے، مدینہ میں سب مسلمان موجود ہے، اگر میں یہاں مروں گا مجھے ضرور غسل و کفن دیا جائے گا، ضرور مجھے یہاں پر دفنایا جائے گا۔ میرے مولا گھر بنا کر کرتے تھے، کہتے تھے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے رسول کے نواسے تجھ پر سلام ہو، رسول کی امت تجھے مارنے والی تھی لیکن کوئی تجھے غسل و کفن نہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ آج بھرپور طریقے سے ماتم کیجئے، آج کھل کر اپنے سینے کو پیٹیے، کیونکہ اپنے ہاتھ سے اپنے سینے کو پیٹنا آسان ہے، شمر کے ہاتھ سے تماچے کھانا بڑا آسان ہے۔ آج رونے پہ پہرا نہیں ہے، آسانی کے ساتھ ہم اپنی بلند آواز سے گریہ کرتے ہیں، لیکن سلام ان بیویوں پر جب یا حسین کہتی تھی تو درے لگائے جاتے تھے۔ اور سنیں کہ مولانا سید سجاد کی مجلس کہاں پر ہوتی تھی؟ جب مدینہ ہی میں قصاب کی دکانوں کے قریب سے گزار کرتے تھے، قصاب اپنی دکانوں میں پردے لگا دیتے تھے، کیونکہ ایسے سوالات مولانا سید سجاد کرتے تھے، کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا۔ کسی قصاب کی دکان کھلی رہ گئی، امام قریب اور سوال کیا، جب اس جانور کو ذبح کیا تھا تو پہلے پانی پلایا تھا؟ کہتا ہاں مولا میں نے پانی پلایا تھا، کیونکہ آپ کے جد کی شریعت کے اندر ہے کہ جانور کو ذبح کرو تو پہلے پانی پیش کرو، 3 مرتبہ پانی دو، اگر وہ منہ پھیر لے اس کے بعد اسے ذبح کرو تاکہ وہ پیاسا نہ مارا جائے۔ مولا کربلا کرو کر کے کہتے تھے ہائے بابا یہاں مدینے کے جانور بھی پانی پیتے ہیں، تجھے 3 دن کا پیاسا کربلا اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ایک اور جملہ سنیں گے، عربی زبان میں ذبح کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ہمارے شہید کربلا کا ہر ایک کا سر کاٹا گیا ہے اور نیزے پر چڑھایا گیا ہے، مولا امام علی مقام کا سر بھی تن سے جدا کیا گیا اور نیزے پر چڑھایا گیا، لیکن آپ کو کسی بھی شہید کربلا کے بارے میں ذبح کا لفظ نہیں ملے گا، اگر ملے گا تو امام حسین کے بارے میں ملے گا۔ کیوں؟ فرق کیا ہے؟ جو عربی جاننے والے ہیں وہ اس بات کو محسوس کریں گے، ذبح عربی زبان میں اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی زندہ ہو اور اس پر چھری چلائے جائے۔ اے شہدائے کربلا تمہارے سروں کو تن سے جدا کیا گیا مگر اس وقت ذبح کیا گیا جب تمہاری روحیں نکل چکی تھی۔ سلام ہو میرا اس مظلوم امام پر جو ابھی ذکر الہی کر رہا تھا، وہ شمر جالس علی صدرک، شمر آپ کے سینے مبارک پر سوار ہوا، اپنے خنجر کو نکالا، حضرت آدم نے منہ پھیر لیا، حضرت نوح نے منہ پھیر لیا، حضرت ابراہیم نے منہ پھیر لیا، حضرت اسماعیل نے منہ پھیر لیا، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ نے منہ پھیر لیا، یہاں تک کہ نبی نے منہ پھیر لیا، علی مرتضیٰ نے منہ پھیر لیا، وہ ماں جس نے چکیاں پیس کر حسین کو پالا تھا اپنے ہاتھوں کو حسین کی گردن پر رکھا۔ اے ملعون، میں نے اپنے اس لاڈلے کو بڑی محنت سے پالا ہے، ایسے میرے لال کو ذبح نہ کر۔ شمر خنجر چلاتا تھا، سیدہ یا حسین یا حسین۔
الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پالنے والے ان کو نگار آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے رومال حضرت سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرما. حضرت سیدہ کائنات کے صدقے میں ہمارے اس ذکر قلیل کو قبول فرما. حضرت سیدہ کائنات ان کی پاک اولاد کے صدقے میں ہماری اولادوں کے اندر محبت اہل بیت کو منتقل فرما. پروردگارہ اس مجلس عزا کے صدقے میں ہمارے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. حاضرین مجلس کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما. باریان مجلس کی نیک توفیقات میں اضافہ فرما. بے اولاد مومنین کو اولاد صالحہ نصیب فرما. صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کے اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. بے روزگار مومن کو برسر روزگار فرما. جو برسر روزگار ان کے رزق میں برکت و وسعت نصیب فرما. پالنے والے قرآن اور اہل بیت کے دامن سے ہمیشہ متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ سچی بندگی اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ تمام مظالم سے انتقام کے لیے بالخصوص کربلا، کوفہ، شام کے مظالم سے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے عاشقین، محبین، سچے چاہنے والے، ماننے والوں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.